السلام علیکم ویورز، آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم بات کریں گے خوف کے بارے میں، اور اسلام کا جو کانسیپٹ ہے اللہ سے ڈرنے کا، قیامت سے ڈرنے کا، وہ آخر کیا ہے اور وہ کیوں ضروری ہے، تو اس پہ آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ اچھا جی، روزمرہ زندگی میں ہم سارے ہی جو ہیں وہ کسی نہ کسی حیثیت سے خوف کا جو ہے وہ شکار رہتے ہیں۔ اب یہ ہر انسان کا خوف ڈفرینٹ ہو سکتا ہے۔ اب جیسے کسی کو ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹس کا خوف ہو۔ اچھا، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں انہیں جیسے اب جاب کے چھن جانے کا خوف ہے، کوئی رشتہ ٹوٹ جانے کا خوف ہے، اچھا جی، اور کوئی کسی کی موت کا خوف۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ جو ہے دولت جو ہے میری لٹ نہ جائے، عزت نہ چلی جائے۔ یہ سارے خوف جو ہے نا، یہ ڈیلی بیسس پہ ہم سارے ہی اس کا تجربہ کسی نہ کسی فارم میں کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ خوف آخر ہے کیا؟ یہ کیوں ہمیں دیا گیا ہے اور ہم کیا کریں؟ اور اسلام میں جو خوف کا کانسیپٹ ہمیں دیا ہے وہ تو ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے اس دنیا میں رہنے کے لیے؟ تو اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، جب ہم یعنی اب کچھ قرآن کی آیات اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان میں جو ہے نا، اللہ نے جو ہمیں کہا ہے کہ بھئی میرے سے ڈرو یا قیامت کے دن سے ڈرو، تو ابھی تھوڑی سی جو یہ آیات ہیں وہ تھوڑا سا ہم ان کا جائزہ لیتے ہیں اور پھر اس پہ جو ہے نا ہم واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ان آیات کو دیکھتے ہیں۔ سورہ کاف کی آیت نمبر 33، جو رحمان کا غائبانہ خوف رکھتا ہو اور توجہ والا دل لایا ہو۔ سورہ دہر کی آیت نمبر 10، بے شک ہم اپنے پروردگار سے اس دن کا خوف کرتے ہیں جو اداسی اور سختی والا ہوگا۔ سورۃ الانبیاء اور آیت نمبر 49، وہ لوگ جو اپنے رب سے بن دیکھے خوف کھاتے ہیں اور قیامت کے تصور سے کانپتے رہتے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 205، اور اے شخص اپنے رب کی یاد کیا کر اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ صبح اور شام، اور اہل غفلت میں سے مت ہونا۔ اچھا جی، سورہ زخرف آیت 68، میرے بندو آج تم پر کوئی خوف و ہراس ہے اور نہ تم بد دل اور غمزدہ ہوگے۔ اس لاسٹ والی آیت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف خوف اور یہ جو غمگین ہونا ہے یہ صرف اس دنیا کی ایک چیز ہے، یعنی آپ کو آخرت کے وقت جو ہے نا ان چیزوں سے آزاد کر دیا جائے گا۔ اچھا جی، ان آیات میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو بیسک تھیم ہے انسان کا کہ بھئی وہ یہ ہے، اللہ کا جو میسیج ہے انسان کے لیے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ سے ڈرے اور دوسرے جو ہے نا وہ روز قیامت سے ڈرے، ٹھیک ہے۔ تو اب جیسے ہم چھوٹے بچوں کو کبھی قرآن سمجھاتے ہیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی اکثر چھوٹا بچہ کو یہ سوال کرتے ہیں بچے، اور وہ آپ سے بھی یہ ظاہر ہے کہ سوال کوئی بچہ کر سکتا ہے کہ بھئی اللہ میاں جو ہے وہ انسانوں کو اتنا ڈرانا کیوں چاہتے ہیں، اور اللہ میاں کیوں بھئی چاہتے ہیں کہ ہم قیامت سے بھی ڈریں، بس ہم ڈرتے رہیں۔ تو پھر ہم اکثر ان بچوں کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی بیٹے بھئی ظاہر ہے کہ بھئی وہ اللہ ہیں تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے اللہ سے ڈریں، وہ کریٹر ہیں، ہم کریشن ہیں، تو پھر اس لیے ہم مخلوق ہیں تو ظاہر ہے ہمیں ڈرنا ہی چاہیے، وہ اللہ بڑے ہیں، تو اس طرح کی بات ہم کہہ دیتے ہیں۔ لیکن وہ یہ ہے کہ بھئی اگر تھوڑا سا اس پہ غور کیا جائے تو اللہ آخر کیوں چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے اللہ سے ڈریں؟ اللہ تو اتنے رحیم ہیں، کریم ہیں، اور پھر یہ دوزخ کا جو کانسیپٹ ہے کہ بھئی یہ کیا ہے، اور اس میں کیوں وہ آگ میں ہمیں پھینک دینا چاہتے ہیں اور اس طرح سے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ اس کو تھوڑا سا اس کی سائنس جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ ایک چیز ہے جو اکثر جو ہے کوئی جو نو مسلم لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ جو اسلام میں جو ہے وہ کنورٹ ہوتے ہیں یا ریورٹ ہوتے ہیں، تو اکثر یہ بھی سوال جو ہے وہ اٹھایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے تو یہ کیا ہے۔ اچھا، بیسیکلی دیکھیں، آپ کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان جو ہے نا ایک مشین ہے، ٹھیک ہے، تو اور مشین جو ہے وہ اس کو کس نے بنایا؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، ٹھیک ہے۔ تو اس مشین کے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ایک فیئر کا جو آپ سوچیں کہ ایک میکنزم یا ایک چھوٹی سی ایک آلہ فٹ کر دیا ہے، جو کہ اس انسان کو نا وہ خوف کا جو ہے نا احساس دلاتا ہے، اور اس کو جو ہے یعنی بتاتا ہے کہ بھئی آپ جو ہے نا آپ یعنی بیسیکلی دیکھیں، یہ جو خوف جو ہمارے برین میں جو ایک سینٹر اس کو کنٹرول کرتا ہے اس کا نام ہوتا ہے امیگڈالا، ٹھیک ہے۔
تو اس کا جو انسان کو جب اللہ نے بنایا، اس کو اس دنیا میں بھیجا، تو اللہ کو پتا تھا کہ اس دنیا میں ظاہر ہے انسان کے علاوہ بھی بہت سی مخلوقات ہوگی، اس میں ظاہر ہے ڈیزاسٹرز آئیں گی، سیلاب آئیں گے، اس میں اور انسانوں کو انسانوں سے خطرہ ہوگا۔ تو انہوں نے یہ جو خطرہ ہے وہ میئر کرنے کے لیے یا اس خطرے کو محسوس کرنے کے لیے ہمیں ایک خوف کا جو ہے نا کہہ لیں کہ بٹن دیا ہے، جو کہ ہمارے دماغ میں جیسے فٹ ہے، یا آپ کہہ لیں کہ بھئی ایک دماغ میں جو ہے وہ ایک آلہ دیا ہے جو کہ ہمیں بتاتا رہتا ہے کہ آپ جو ہے نا کتنے محفوظ ہیں یا آپ اس وقت خطرے میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو آلہ ہے یا یہ جو مشین ہے یا یہ جو آپ کہیں کہ یہ جو ایک پرزہ ہے جو ہمارے دماغ میں فٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کا نام ہے امیگڈلا۔ رائٹنگ میری بہت ہی بری آ رہی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ آپ سمجھ جائیں گے۔ پہلے بھی جو لوگ دیکھتے رہتے ہیں ویڈیوز، تو اگر آپ ہائپر اراؤزل آف امیگڈلا یا اس پہ اور بھی چھوٹی موٹی ہیں ویڈیوز، تو وہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ذرا اور اس کی سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ہمارے برین میں جناب وہ امیگڈلا اللہ نے فٹ کر کے بھیجا ہوا ہے، اور یہ ہمیں بتاتا رہتا ہے کہ بھئی اچھا بھی ابھی جو ہے نا کوئی جیسے آ رہا ہے، یہ کوئی بندہ جیسے ڈنڈا لے کے آپ کی طرف آ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ اس سے بچیں۔ کوئی جانور آپ کی طرف آ رہا ہے تو یہ جو ہے مطلب آپ اس سے جو ہے نا دوڑ لگا دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ امیگڈلا جو ہے وہ آپ کو فائٹ اور فلائٹ میں لے جاتا ہے فوراً، اور پھر ظاہر ہے جیسے اب کہیں جیسے آپ کو جیسے مار پڑنے لگی ہے تو اب کیا ہوگا کہ آپ کو ظاہر ہے امیگڈلا کہے گا بھی بھاگ جاؤ ادھر سے، اب جو ہے نا ادھر ٹانگیں ٹوٹیں گی، تو آپ جو ہے نا فوراً جو ہے نا آپ کی جو خون کی رفتار ہے وہ آپ کی ٹانگوں کی طرف ہو جاتی ہے، ہاتھوں کی طرف چلی جاتی ہے، اور آپ کی بیک جو ہوتی ہے وہ ٹینس ہو جاتی ہے کہ کہیں جو ہے نا ابھی فائٹ نہ شروع ہو جائے، اور وہ جو ہے نا اس لیے آپ کی جو باڈی ہوتی ہے وہ چاہتی ہے کہ جو آپ کی اسپائنل کارڈ ہے یا جو اسپائن ہے اس کو بچایا جائے، تو وہاں جو مسلز ہوتے ہیں بیک میں آپ کے وہ سارے ٹینس ہو جاتے ہیں، جاز آپ کے ٹینس ہو جاتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ بھئی جو ہے وہ بائٹ مجھے کرنا پڑے، اور بائٹنگ کے ساتھ ظاہر ہے آپ کے جو دانت ہیں یہ بھی ایک ہتھیار کی طرح ہے نا، تو اگر جیسے فائٹ میں اگر کہیں ہو جاتی ہے تو بعض کا لوگ جیسے وہ کسی دوسرے بندے کو کاٹ ہی لیتے ہیں، تو ان کے جاز بھی ٹینس ہو جاتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ اس بندے نے جو ہے نا وہ دوسرے کو کاٹنا ہو، یعنی کہ آپ پورے جو ہے وہ فائٹ اور فلائٹ موڈ میں آ جاتے ہو جب آپ ایک خطرے میں جاتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ فوراً آپ کا جو کارٹیسول ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے جب بھی آپ ایک خطرے کی جو چیز ہے اس کو محسوس کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ کارٹیسول لیکن آپ کو ایسی حالت سے نکلنے میں ہیلپ دیتا ہے، کیونکہ کارٹیسول کیا کرتا ہے کہ آپ کی جو انرجی ہوتی ہے اس کو فوراً جو ہے نا وہ گلوکوز کی فارم میں کنورٹ کرنا شروع کرتا ہے، یعنی جو کہ آپ کی باڈی میں فیٹس ہوتی ہیں ان کو فوراً سے جو ہے نا کارٹیسول کنورٹ کرتا ہے اس کو گلوکوز کی فارم میں، اور آپ کو ظاہر ہے اس ایسی حالت میں آپ کو بہت زیادہ انرجی چاہیے ہوتی ہے، آپ کو بہت زیادہ گلوکوز چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے جیسے بھاگنا ہے یا فائٹ کرنی ہے، دو بدو لڑائی کرنی ہے، تو آپ کو کیا چاہیے، آپ کو گلوکوز چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کارٹیسول اس وقت آپ کو ہیلپ کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کارٹیسول کیا کرتا ہے، یا اس کے ساتھ جو ایک اور ہارمون ریلیز ہوتا ہے ایڈرینالین، وہ آپ کی باڈی میں جو ہے آپ کی ہارٹ بیٹ کو تیز کرتا ہے، آپ کا بلڈ پریشر ہائی کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کی جو بلڈ ویسلز ہوتی ہیں جو آپ کی ٹانگوں کی طرف ہوتی ہیں وہ کھلی ہو جاتی ہیں، یعنی کہ اس وقت جو ہے آپ کی ٹانگوں کو زیادہ بلڈ کی سپلائی چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو آپ کی جو گٹ کی جو سپلائی ہوتی ہے نا اس صورت میں وہ کم ہو جاتی ہے۔ ظاہر اب کسی نے لڑائی کرنی ہے تو اس نے کھانا تھوڑی ہضم کرنے بیٹھ جانا ہے، ٹھیک ہے، یا ڈکار مارنے بیٹھ جانا ہے، تو اس وقت جو ہوتا ہے نا کہ گٹ کی جو بلڈ سپلائی ہوتی ہے جو آپ کے اسٹمک کو جاتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے، اچھا جی، اس کے علاوہ آپ کی نا ایسی حالت میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا امیون سسٹم ہے وہ سپریس ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ دب جاتا ہے۔ اچھا، امیون سسٹم جب دب جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، ظاہر ہے اب آپ دیکھیں کہ جیسے کسی نے کسی بڑے خطرے سے کسی نے جو ہے مقابلہ کرنا ہے، کسی جانور سے کرنا ہے، یا کوئی بہت بڑا سا کوئی جیسے انسان آ گیا ہے اور وہ آپ کو مارنے کے لیے آ رہا ہے، تو اب ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کی باڈی کا پورا فوکس جو ہے نا وہ فائٹ پہ ہے، پورا فوکس اس اسٹریسر پہ ہے جو آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو باڈی اس وقت مصروف ہے آپ کو گلوکوز دینے میں، یعنی آپ کا جو کارٹیسول ہارمون ہے وہ آپ کو گلوکوز دے رہا ہے، اور باڈی نے فلی آپ کو پریپیئر کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لڑائی کے لیے۔ تو ایسی صورت میں آپ جو ہے نا بیکٹیریا کو مارنے نہیں بیٹھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو ایسی صورت میں کیا ہے کہ اپنا جو ڈیفینس سسٹم ہے آپ کو نہیں چاہیے، یعنی اس وقت آپ کا وہ دب جاتا ہے کہ بھئی اچھا بھی رک جاؤ، بھئی ابھی اس وقت ہم نے جو ہے نا وہ بیکٹیریا وائرسز کوئی نہیں مارنے، اس وقت ہم لڑائی میں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہی بات ہے نا کہ جیسے آپ کے گھر پہ کوئی حملہ ہوتا ہے تو اب اس صورت میں ظاہر آپ حملہ آور کو آپ دیکھتے ہو یا اس کو روکو گے یا اس سے کوئی تدبیر کرو گے بچنے کی، یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ بیٹھ کے مکھیاں مارو یا وہ کاکروچز مارنا شروع کر دو، ٹھیک ہے۔ تو سیم وے ہماری جو باڈی ہے وہ جو ہے ایک بالکل ایک مشین کی طرح اللہ نے بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب اس میں جو انسانوں نے جو غلطی کی ہے وہ کیا ہے،
اور جس سے پھر اللہ نے ہمیں جو ہے نا بچانے کی کوشش کی ہے قرآن کے ذریعے سے، وہ تھوڑی سی اس پہ سمجھنے کا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے۔ چلیں یہ سارا جو سٹریس کا میکینزم ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، میں بتاتی رہتی ہوں، میرے خیال جو پرانے سننے والے ہیں ان کو تو یاد ہو گیا ہوگا، لیکن یہ اگر آپ کو پتہ یہ چیز اگر آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ ہماری باڈی سٹریس میں کیا کرتی ہے، تو آپ میرا خیال ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہت سی بیماریوں سے بھی محفوظ کر لیں گے، اور آپ میرا خیال ہے کہ اگر کوئی بیماری اگر حملہ آور ہوتی ہے تو آپ کو ایٹ لیسٹ یہ پتا ہوگا کہ مجھے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز اس لیے ضروری ہے۔ تو قرآن کی بھی دیکھیں جو ڈفرینٹ جو آیات ہیں اور جو ڈفرینٹ جو میکانزم ہے قرآن میں ڈسکرائب ہوئے وہ بھی اکثر سٹریس کے بارے میں ہے، تو وہ جیسے تھوڑا تھوڑا سا ابھی ہم بات کریں گے تو آپ کو جیسے سمجھ آتی چلی جائے گی کہ یہ اصل جو رولا ہے اس دنیا میں وہ زیادہ جو ہے نا وہ سٹریس کی وجہ سے ہے۔ اچھا جی، اب ہم نے کیا کیا؟ اچھا ہم جیسے ڈرتے رہتے ہیں، اب یہ تو میکانزم اللہ نے فٹ کر کے بھیجا تھا کہ یہ بندہ جو ہے یہ صرف جیسے اپنے سروائیول کے لیے اس کو یوز کرے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم نے کیا کیا کہ بھئی اب ہم جیسے ڈرتے ہی رہتے ہیں ہر وقت، ہم جیسے برے وقت کے آنے سے ڈرتے ہیں، ہم بڑھاپے سے ڈرتے ہیں، ہم کسی بھی لاس سے ڈرتے ہیں، ہم مطلب ہر وقت ہم اسی مسئلوں میں پڑے رہتے ہیں، ریلیشن شپ کا ٹوٹنے سے ڈرتے ہیں، کسی کی موت سے ڈرتے ہیں۔ اچھا تو اب جب اللہ کو ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ یہ چھوڑ دیں سارا کچھ میرے پہ، ٹھیک ہے؟ آپ نے ڈرنا نہیں ہے، لیکن آپ نے جس سے ڈرنا ہے وہ میں ہوں، میرے سے ڈرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور قیامت کے دن سے ڈرنا ہے۔ اچھا تو اب جو ڈرنا ہے، جب ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو پھر ہمیں بھئی کیا کرنا پڑتا ہے؟ یعنی یہ سوچنے کی بات ہے نا، یعنی کہ ہمیں پھر اللہ کہتے ہیں اگر میرے سے تم لوگوں نے ڈرنا ہے اور پھر کیا کرنا ہے، آپ نے جو میں نے آپ کو کہا ہے آپ نے وہ کام کرنا ہے، جیسے نماز پڑھنی ہے 5 دفعہ دن میں، اچھا جی روزہ رکھنا ہے، پھر وہ تو چلے وہ سال میں ایک ہی دفعہ ہوتا ہے روزے رکھنے ہیں، اچھا جی پھر سچ بولیں، اچھا جی پھر آپ نے جو ہے وہ لڑائی جھگڑے نہیں کریں اور سازشیں نہیں کریں، نیگیٹیوٹی سے دور رہیں، یعنی ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ کو اس کا ریوارڈ آپ کو مرنے کے بعد ملے گا، ٹھیک ہے؟ ریوارڈز بعد میں ملیں گے، اور دھوکہ دہی نہیں کریں، یہ سارے مطلب یہ کام آپ کو سارے کرنے ہوتے ہیں۔ اچھا جی غریبوں کی مدد کریں، کائنڈنس کریں، آپ جو ہے وہ چیریٹی کریں، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ سارا جو ہے نا ہمیں یہ کہا گیا کہ اگر آپ میرے سے ڈرتے ہیں تو آپ یہ کام کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو جو بندہ یہ کام نہیں کرتا تو اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ بھئی گناہ گار ہے، ٹھیک ہے؟ یہی ہم کہتے ہیں نا گناہ گار ہے، جیسے گناہ گار ہے، اچھا جی یہ جھوٹ بولتا ہے یہ گناہ گار ہے، اچھا جی اور نمازیں نہیں پڑھتا یہ بندہ، اس کے افیئرس چل رہے ہیں یہ گناہ گار ہے، اور اس کے جو ہے یہ دھوکے دیتا ہے یہ بھی گناہ گار ہے اور یہ جہنم میں جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ایسا بندہ ہوتا ہے یہ۔ تو گناہ گار ایکچولی جو پرسن ہوتا ہے نا وہ مس الائنڈ ہوتا ہے، جیسے مس الائنڈ جو ہے نا، یعنی کہ جس کی جیسے دیکھیں نا ایک جو آپ ذرا گاڑی چلاتے ہیں یا اس کو جو ٹھیک کرواتے رہتے ہیں انہیں پتہ ہی ہے کہ الائنمنٹ جو ہوتی ہے ویلز کی، ٹھیک ہے؟ وہ یعنی جب وہ ایک ہی لائن میں سارے جو ویلز ہوتے ہیں کام کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ گاڑی جو ہے نا اس کی الائنمنٹ ہوئی ہوئی ہے، الائنڈ ہیں یہ ویلز، ٹھیک ہے؟ لیکن اب ان میں سے ایک جیسا تھوڑا سا مطلب اس کی رخ بدل جاتا ہے تو آپ اسے کہتے ہو کہ یہ مس الائنڈ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کو اس طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو گناہ گار جو ہوتا ہے نا اس دنیا میں، وہ بھی ایک ایسا بندہ ہوتا ہے کہ جو کہ اس دنیا کے رولز کو فالو نہیں کر رہا اور وہ اپنے ہی کسی رو میں بہہ رہا ہے جو کہ غلط ہے، اور وہ مس الائنڈ پرسن ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی قیامت کا کانسیپٹ اللہ نے دیا کہ میں نے آپ کو جلا دینا، ٹھیک ہے؟ تو پھر ہم اس کے ڈر کے مارے ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ سارے کام کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سارا آپ کو جیسے ابھی ہم نے بات کی، تو یہ جو ساری جو چیزیں ہیں نا یہ ان کا آؤٹ کم جو ہے وہ ایک ہمیں ہی ہے، یعنی اس کا جو فائدہ ہے وہ ہمیں خود ہوتا ہے۔ یعنی اب جیسے نماز پڑھنے کے لیے آپ کو کہا گیا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ آپ کو جیسے آپ دیکھیں جیسے سجدے میں ہم جاتے ہیں، ہم پہلے ویڈیوز میں کہیں بات کرتے رہے ہیں کہ سجدے میں آپ جاتے ہو تو پوری آپ کی بلڈ کی سرکولیشن جو ہے وہ برین کی طرف چلی جاتی ہے، آپ کی باڈی میں جو ایک سٹریس ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، آپ کے جو جوائنٹس ہوتے ہیں وہ یوز ہوتے ہیں۔ تو اللہ کو یہ پتہ تھا کہ بھئی یہ جو بندہ ہے اس نے سارے دن میں یہ کام کرنے ہیں، تو اس لیے جو ہے نا جیسے آپ کو نماز دی گئی ہے تو اس میں مطلب یہ ہمارا اپنا ہی فائدہ تھا۔ بیسیکلی اصل میں جو اللہ نے ہمیں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے تو اس کو ڈرنے کی وجہ سے جو ہم پھر کام کرتے ہیں تو بیسیکلی وہ کام اللہ کو پتا تھا کہ یہ بندہ جو ہے انسان جو ہے اس کو یہ سب کام کرے گا تو یہ ٹھیک رہے گا، اس کی صحت ٹھیک رہے گی، اس کی مینٹل ہیلتھ ٹھیک رہے گی، اور اس کی جو ہے نا اس کا اوور آل جو اس کی ویل بینگ ہے اس دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے
وہ ٹھیک رہے گی. ٹھیک ہے, اگر یہ مس الائنڈ ہو جائے گا, یعنی وہ مطلب گناہ گار ہوگا, غلط کاموں میں پڑا رہے گا, تو آپ اکثر آپ دیکھتے ہی ہیں کہ جو لوگ غلط کاموں میں پڑے ہوتے ہیں, جیسے اب ظاہر ہے میں تو ادھر رہتی ہوں یو کے میں, تو ظاہر ہے آپ دیکھتے ہو کہ جو ہر وقت جو لوگ جیسے جن کی ظاہر ہے ملٹیپل لوگوں کے پارٹنرز ہوتے ہیں بعض اوقات, لیکن وہ ہر وقت خوف میں رہتے ہیں کہ پتہ نہیں مجھے ایڈز ہو گئی ہے, پتہ نہیں مجھے فلانا کوئی جراثیم لگ گیا, مجھے یہ ہو گیا, مجھے وہ ہو گیا. تو وہ کوئی اتنی پیسفل لائف نہیں ہوتی. یعنی لوگوں کو بڑا, یعنی جیسے آپ موویز میں دیکھتے ہیں بھئی اچھا جی وہ گولیاں ہوتی ہیں اور لوگوں کے وہ فوراً ہی جو ہے وہ ایک سین آتے ہیں, اور لڑکے پاکستان کے جو ہے یا لڑکیاں وہ بڑا ایڈمائر کرتی ہیں کہ واہ بھی یہ تو کیا لائف ہے ان کی, کہ کہیں بھی جو ہے وہ افیئرز ہو رہے ہیں اور کچھ بھی ہے. لیکن وہ یہ ہے کہ جو ریئلٹی میں آپ دیکھتے ہو نا, وہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی بڑی بری زندگی ہوتی ہے جن کے ملٹیپل پارٹنرز ہیں, جو ہر وقت دھوکہ دہی میں رہتے ہیں, کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, اور اس دنیا کے لیے جو ہے نا جو فوکسڈ ہوتے ہیں, ان کی بہت بری زندگی ہوتی ہے. اندر سے وہ کھوکھلے ہوتے ہیں اور خوف, طرح طرح کے خوف کا شکار ہوتے ہیں, اور ان کی زندگی میں اکثر مینٹل ہیلتھ کرائسس چلتے ہیں. وہ کبھی ایک خوشگوار ایک انسان کے طور پہ نا وہ زندگی نہیں گزارتے. اگر آپ دیکھتے ہو تو یہ زندگی دیکھیں شارٹ ہے, یعنی آپ کو اللہ نے جیسے اس دنیا میں بھیجا ہوا بہت شارٹ ٹائم کے لیے بھیجا ہوا, آپ کو واپس چلے جانا ہے یہاں سے. لیکن اکثر ہم لوگ زیادہ اس دنیا پہ فوکسڈ ہو جاتے ہیں اور اسی دنیا کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں ادھر ایک منی سی ہم نے جو ہے نا وہ جنت بنانی ہے. تو بیسیکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو خوف ہے اللہ نے تو دیا تھا ہمیں سروائیو کرنے کے لیے اس دنیا میں, اپنے آپ کو بچانے کے لیے, لیکن ہم جو ہے نا وہ طرح طرح کے خوف ہم نے خود اپنے دماغوں پہ ڈالے ہوئے ہیں. اور وہ جو خوف ہیں جب وہ حد سے زیادہ بڑے رہتے ہیں, یعنی کہ اب آپ کا جو برین کا جو خوف کا میکینزم ہے, جیسے دیکھیں نا اب یہ ایک اسموک ڈیٹیکٹر لگا ہوا ہے جیسے, تو جب وہ اگر تھوڑا سا دھواں آتا ہے تو یہ شور کرتا ہے. اگر ہر وقت ہی دھواں ادھر رہے گا تو یہ تو پھر ہر وقت یہ چلتا رہے گا آپ کا جو اسموک ڈیٹیکٹر ہے. تو اسی طرح جو فیئر کا آپ کا یہ جو آلہ ہے, ایمگڈیلا ہے جو آپ کے برین میں, اگر آپ کے برین میں یعنی ہر وقت آپ خوف کا شکار ہیں, اسٹریس کا شکار ہیں, ہر وقت آپ کو طرح طرح کا خوف ہے, اچھا جی گاڑیاں جیسے اب ہم چلا رہے ہوتے ہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے, اچھا جی جاب پہ پہنچنے کا خوف ہے, یہ وہ مطلب طرح طرح کے عجیب طرح کے خوف ہیں. تو یہ ہر وقت جو ہے نا اسٹریس اس کے اوپر حاوی رہتی ہے. یہ ہر وقت یہ آپ کو نا سینس کرتا رہتا ہے کہ جب آپ کچھ سوچتے ہیں نا تو آپ کا برین سینس کرتا ہے کہ جیسے کوئی سامنے کھڑا ہے مسئلہ, تو وہ یعنی آپ کا برین اس طرح سینس کرتا ہے اور پھر وہ آپ کا جو ہے نا اسٹریس کا میکینزم باڈی میں وہ آن کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی, جب وہ آن کرتا ہے اسٹریس کا میکینزم تو پھر جو ہے نا آپ سارا دن آپ اسٹریس میں رہتے ہیں, اور یہ ساری جو میکینزم ہے یہ ساری آپ کی باڈی میں نا اسٹریس ہر وقت پھرتی رہتی ہے, یہ چلتا رہتا ہے, یہ والا جو دماغ میں جو خوف کا میکینزم ہے, اور یہ ساری وقت آپ جو ہے وہ اسٹریس میں رہتے ہو. ٹھیک ہے, تو اب اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ بیماریاں. اس کا انجام یہ ہوتا ہے اتنی زیادہ جو اب اسٹریس میں ہر وقت رہنے کے عادی بن جاتے ہیں تو اس کے بعد بیماریاں لگتی ہیں, ڈائبٹیز لگ جاتی ہے, آٹو امیون ڈس آرڈرز ہو جاتے ہیں, اور اچھا جی پھر کینسرز ہو جاتے ہیں, پھر اور بلڈ پریشر تو ایک کامن بیماری ہے لوگوں کو ہے. اب یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ جیسے اب اللہ نے آزاد کیا ہوا ہے ان چیزوں سے کہ بھئی آپ میرے پہ بھروسہ کریں. آپ کی زندگی میں اگر کچھ برا ہوتا ہے, جیسے اب ٹراما ہی ہے, اچھا میں نے بہت سے لوگ ٹراما کا بہت زیادہ شکار دیکھیں, کوئی ایک دو ویڈیوز بھی اسی لیے دی تھیں. ٹراما میں رہتے ہیں, وہ اس جیسے کچھ غلط ہو گیا ان کے ساتھ, وہ اس سے نہیں نکلتے, وہ اس انسان کو نہیں معاف کر پاتے, اور وہ اس چیز سے نکل ہی نہیں سکتے, وہ ٹراما میں ہر وقت. تو جب آپ ٹراما میں بھی رہتے ہو, ہر وقت وہی ٹرامیٹک ایونٹ سوچتے رہتے ہو, تو ہر وقت آپ کا جو برین ہے نا اس کو لگ رہا ہے کہ کوئی سٹریس ہے کہیں, وہ چل رہا ہے, وہ آپ ہر وقت اپنے آپ کو آپ نے نا کرونک سٹریس میں جو ہے نا وہ رکھا ہوتا ہے. تو کرونک سٹریس جو ہے نا پھر وہ بیمار کر دیتی ہے, ڈپریشن لے آتی ہے آپ کو, انزائٹی لے آتی ہے, یہ ساری بیماریاں جو ہے نا یہ اس کی نتیجے میں ہیں. تو اس لیے یہ ہے کہ بھئی جتنا آپ اپنے آپ کو لائٹ رکھیں گے, جتنا آپ لوگوں کو معاف کریں گے, جتنا آپ جو ہے نا دنیا سے بہت زیادہ دل نہیں لگائیں گے, یعنی کہ ٹھیک ہے اس فائن ظاہر ہے ہمیں ادھر رہنا ہوتا ہے, اولاد کو جو ہے وہ پالنا ہوتا ہے, ماں باپ ہوتے ہیں انہیں دیکھنا ہوتا ہے, ان کے لیے ظاہر ہے ہمیں بہت کچھ کرنا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ بھئی بہت زیادہ اگر آپ اس کی نیگیٹیوٹی میں نہ پڑیں تو وہ پھر یہ ہے کہ آپ کو خود ہی اس کا فائدہ ہے. تو یہ ساری جو ہے نا کہانی ہے جو کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی, اور اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن نے کیوں بھئی اللہ کا خوف کیوں رکھیں, قیامت کا خوف کیوں رکھیں, تو وہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. اینڈ میں کیا ہوگا, اللہ ہمیں کہاں ڈالے گا یہ تو اب ہمیں نہیں پتہ, لیکن یہ ہے کہ فی الحال یہ ہے کہ ہمیں اسی کانسیپٹ کے ساتھ جو ہے نا اس دنیا میں رہنا ہے, اور اس کو سمجھنا ہے کہ بھئی ہم کیا بھئی کریں. ٹھیک ہے جی, تو یہ تھوڑی سی بات تھی, تو تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ.